وہ پرسکون انداز میں اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی ناول پڑھ رہی تھی۔ رات کے تقریباً 9 بجے کا وقت تھا اور حویلی میں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ نیلی ڈھالی شرٹ اور ٹراؤزر میں وہ نہایت ہی اطمینان سے ناول کو انہماک کے ساتھ پڑھ رہی تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ اس نے چونک کر دروازے کی طرف نظریں دوڑائیں۔ دل میں ایک ہلکی سی ہلچل نے جنم لیا۔ ابھی چند دن ہی تو گزرے تھے اسے اس کمرے میں شفٹ ہوئے۔ یہی کمرہ اس کے دادا کا تھا جو تقریباً 2 سال سے خالی پڑا تھا اور کسی کے زیر استعمال نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ اسی کمرے میں رہے گی۔ مسلسل ہوتی دستک نے اس کی سوچوں اور خدشوں کی دنیا سے باہر کھینچا اور وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھی۔ بڑی بڑی آنکھوں میں ہلکا سا خوف ضرور تھا، مگر وہ خود کو کمزور یا بزدل ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے آہستہ قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی اور ہلکے کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی سامنے کھڑے نائل شاہ پر نظر پڑی، اس کے تنے ہوئے اعصاب فوراً ڈھیلے پڑ گئے۔ میرے خیال میں تم ابھی تک سوئی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اتنی دیر لگا دی دروازہ کھولنے میں؟ وہ ہمیشہ کی طرح مکمل سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ علیزے نے ایک دوسرے میں پیوست کیا، لبوں کو اور نظریں جھکا لیں۔ دل ہی دل میں بڑبڑائی، یہ شخص بھی کسی جن بھوت سے کم نہیں، ہر وقت کا روب اور غصہ۔ نائل نے فوراً اپنی بھویں اچکائیں اور اسے غور سے دیکھا۔ کچھ کہہ رہی ہو تم؟ نہیں تو آپ یہاں اس وقت کوئی کام تھا؟ وہ جلدی سے خود پر قابو پاتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی، ورنہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کچھ غلط کہہ دیا تو مقابل کا غصہ پھر عروج پر پہنچ سکتا ہے۔ اپنی شان میں نائل کسی کی معمولی سی غصاخی بھی برداشت نہیں کرتا۔ ماما کی طبیعت کافی خراب رہی ہے اور شاید آج تم نے ان سے ملاقات نہیں کی، اسی لیے وہ تمہیں اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ تایا جان کی فیملی حویلی کے دوسرے پورشن میں مقیم تھی، جہاں وہ روزانہ ہی تائی جان کی عیادت کے لیے جاتی تھی، کیونکہ ان کی طبیعت کافی دنوں سے بگڑی ہوئی تھی۔ آج پورا دن گزر گیا مگر وہ تایا جان کے پورشن میں نہیں گئی۔ وجہ یہ تھی کہ آج نائل شاہ گھر پر موجود تھا اور اس کی توقع کے مطابق تائی جان نے اسے فوراً طلب کر لیا۔ اگر تائی جان کی طبیعت خراب تھی تو آپ ان کے پاس ہی رک جاتے، اس نے مدھم لہجے میں کہا، لیکن نائل کی نگاہوں نے جیسے اس کے لہجے میں چھپا طنز پکڑ لیا۔ میرا خیال میں جو باتیں تم ان سے کرتی ہو وہ میں نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی اگر اب تمہیں دقت کا سامنا ہے تو پہلے تمہیں مما سے اتنا کلوز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی ہر معمولی بات کے جواب میں وہ ایک لیکچر جھاڑ دیتا جو اسے شرمندہ کرنے کے لیے کافی ہوتا۔ اس نے لب کچلتے ہوئے خاموشی اختیار کی۔ جی میں ابھی کچھ دیر میں آتی ہوں، وہ نرمی سے جواب دے کر پلٹی، جبکہ نائل اس کی جانب سے مثبت جواب پا کر مطمئن سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ رشیدہ بیگم کے صرف 2 بیٹے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس مغروری میں گزار دیا کہ اللہ نے انہیں اولاد نرینہ سے نوازا ہے، جبکہ ان کی دیورانی کے حصے میں صرف 2 بیٹیاں تھیں۔ لیکن عمر کے اس حصے میں پہنچ کر جب دونوں بیٹے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے تو انہیں بیٹیوں کی اہمیت سمجھ آئی۔ علیزے کی محبت اور نرمی نے انہیں یہ باور کروا دیا کہ انسان بیٹیوں کے بغیر ادھورا ہے، خاص طور پر ایک عورت کی زندگی۔ ایک ماں اپنی بیٹیوں سے زیادہ اٹیچ ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رشیدہ بیگم نے علیزے سے اپنا دل لگا لیا تھا۔ پہلے علیزے ان کی سخت مزاجی سے خائف رہتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ کہیں تائی جان اس کی محبت اور توجہ کو کسی مقصد کا حصہ نہ سمجھ لیں، اسی لیے وہ رفتہ رفتہ خود کو ان سے دور کرنے لگی۔ مگر اب رشیدہ بیگم ان کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ علیزے کے ساتھ وقت گزار کر ہی انہیں سکون ملتا تھا۔ علیزے کی نرم اور نازک باتیں ان کے دل کے ڈپریشن کو جیسے کم کر دیتی۔ اس کی توجہ اور محبت کی اتنی عادی ہو گئی تھی کہ علیزے کے بغیر گھر کا ماحول ان کے لیے گھٹن بن جاتا۔ اسی لیے اگر وہ کچھ دیر کے لیے بھی اپنے پورشن میں چلی جاتی تو رشیدہ بیگم فوراً اسے واپس بلا لیتی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کپڑے تبدیل کر کے تایا جان کے پورشن میں چلی گئی۔ اسے اندازہ تھا کہ اس وقت تایا جان جاگ رہے ہوں گے، لہٰذا اس کے سامنے ٹراؤزر اور شرٹ میں جانا اسے کافی عجیب محسوس ہوا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دیتے اندر سے رشیدہ بیگم کی بےتاب سی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی وہ سمجھ گئی کہ وہ کس قدر شدت سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ دھکیل کر وہ اندر داخل ہوئی اور مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ رشیدہ بیگم کمرے میں اس کی منتظر تھیں، جبکہ تایا جان وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ آگے بڑھ کر ان کے قریب بیٹھ گئی۔ تائی جان، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں میری جان، لیکن آج تم سارا دن میری خبر لینے نہیں آئی، انہوں نے نرمی سے پیار بھرے شکوے کے انداز میں کہا۔ جی تائی جان، آج مما کے ساتھ کام کاج میں مصروف تھی، اسی لیے آ نہیں پائی، علیزے نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ نے یہ نہیں بتا پائی کہ نائل شاہ کی موجودگی کے باعث وہ وہاں نہیں آ سکی۔
لیکن شاید رشیدہ بیگم اب اس کی سوچ کو بخوبی پڑھنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ علیزے بار بار ان کے پورشن میں آ کر انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے زیادہ وقت اپنے حصے میں ہی گزارتی ہے۔ رشیدہ بیگم نے نرمی سے اس کے ماتھے پر بکھرے بال سنوارے اور دھیرے سے بولی، میرا دل چاہتا ہے تمہیں عروہ سے مانگ کر ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لوں تاکہ تمہیں دیکھ کر میرا دل لگا رہے۔ میں آپ کی بھی بیٹی ہوں تائی جان، اس کے لیے آپ کو مما سے مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مصنوعی خفگی کے ساتھ خوشگوار انداز میں بولی، مگر رشیدہ بیگم کے چہرے پر سنجیدگی واضح تھی۔ انہوں نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام لی اور پیار بھری سنجیدگی سے بولی، نہیں میری جان، میں چاہتی ہوں تمہیں مکمل طور پر نائل کی دلہن بنا کر اس گھر میں لے آؤں۔ رشیدہ بیگم کی بات سنتے ہی وہ ساکت رہ گئی۔ دل میں ایک عجیب سی ہلچل نے جنم لیا۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اس نے آج تک نائل کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ بظاہر بڑوں کی نظر میں اگر ان دونوں کا کوئی میل تھا بھی تو وہ دل سے اس بات کو ماننے پر تیار نہیں تھی۔ شاید اس روپدار شخص کی ہیبت ہی اتنی گہری تھی کہ وہ اس کے بارے میں اس طرح سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا سوچوں میں پڑ گئی؟ کیا تمہیں نائل اچھا نہیں لگتا؟ نہیں تائی جان، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کے لہجے میں لڑکھڑاہٹ تھی، چہرے پر حیا کی لالی چھا گئی، پلکیں جھکائے وہ دل کی کیفیت چھپانے کی کوشش میں تھی۔ بس تو پھر طے ہے، میں کل ہی جا کر عروہ سے بات کروں گی۔ رشیدہ بیگم نے فیصلہ سنا دیا جیسے بات پکی ہو چکی ہو۔ وہ کافی دیر ان کے پاس بیٹھی رہی، دوا کھلانے کے بعد بھی کچھ لمحے وہیں ٹھہری۔ جیسے ہی تایا جان کمرے میں آئے وہ اٹھ کر اپنے پورشن کی طرف روانہ ہو گئی۔ دھڑکنوں میں ایک عجیب سی بے چینی پھیل گئی تھی۔ نائل کے کمرے کے بند دروازے پر ایک نظر ڈال کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نہ جانے کیوں اس کی ہتھیلیاں بار بار پسینے سے بھیگ رہی تھیں۔ کمرے میں آنے کے بعد بھی وہ کافی دیر تک نائل کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس کے ذہن میں عجیب سی جھنجھلاہٹ نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ نائل سنجیدہ مزاج کا مالک تھا، جبکہ وہ خود ایک دھیمے مزاج کی لڑکی تھی جو اپنی بے پناہ معصومیت اور خوبصورتی کے باوجود آج تک کسی کے زیادہ قریب نہیں تھی۔ نہ ہی محبت جیسے جذبات اس کے دل میں کبھی پروان چڑھے تھے۔ بالآخر اسی کے بارے میں سوچتے نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کب وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اگلے دن تائی جان وعدے کے مطابق عروہ بیگم کے گھر پہنچ گئی۔ اب میرا گزارا میری بیٹی کے بغیر نہیں ہوتا، اسی لیے اب مکمل طور پر اسے اپنی بہو بنانے آئی ہوں۔ رشیدہ بیگم کے انداز میں مکمل یقین تھا۔ عروہ اور جاوید صاحب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے وہ پہلے ہی اس بات کا اندازہ لگا چکے ہوں۔ پہلے تو رشیدہ بیگم کے سخت لہجے اور مغرور رویے کی وجہ سے عروہ بیگم کو شدید تحفظات تھے، مگر وقت نے بہت کچھ بدل دیا تھا۔ اب انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کی بیٹیاں اگر گھر میں ہی رہیں گی تو زیادہ محفوظ اور مطمئن ہیں۔ نائل ایک بہترین انسان تھا۔ اذلان ابھی بہت چھوٹا تھا، جبکہ عروج عمر کے اس 1 سال بڑی تھی، اسی لیے وہ فی الحال نائل اور علیزے کا معاملہ طے کرنا سب سے زیادہ موزوں سمجھا گیا۔ آپ بھی نائل سے اس کی رائے پوچھ لیجئے، ہم بھی کچھ سوچ بچار کر لیتے ہیں، پھر جو بھی فیصلہ ہوا ہم آپ کو بتا دیں گے، جاوید صاحب نے نرمی سے جواب دیا۔ رشیدہ بیگم مطمئن انداز میں وہاں سے اٹھ کر واپس اپنے پورشن میں چلی گئیں۔ اسی شام انہوں نے نائل سے بات کی۔ نائل کو ایک عرصے سے یہ اندازہ تھا کہ اس کی ماں علیزے کے لیے کچھ سوچ رکھتی ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ اس دھیمے مزاج کی لڑکی کو اس کی زندگی کا حصہ بنا کر ہی دم لیں گی۔ آج وہی حقیقت اس کے سامنے آ گئی تھی۔ یہ سچ تھا کہ نائل نے کبھی بھی حویلی کی حدود کو پار نہیں کیا تھا۔ جہاں خاندان کے باقی لڑکے عیش و عشرت اور بے راہ روی کی محفلوں میں غرق نظر آتے تھے، وہیں وہ اپنی اصول پسندی کے باعث خود کو ان سب سے الگ رکھتا تھا، اور علیزے کے درمیان نہ کبھی زیادہ بے تکلفی رہی اور نہ ہی وہ اس کے قریب آنے کا خواہش مند ہوا، مگر آج وہ اپنے والد کے سامنے سر خم کیے بیٹھا تھا۔ جیسا مناسب سمجھے، لیکن بہتر ہوگا شادی سے پہلے ہم ایک دوسرے کو تھوڑا سا جاننے کا موقع دیجیے۔ اس کی یہ بات بھی مان لی گئی۔ دوسرے روز شگن کے طور پر علیزے کی ہتھیلی پر کئی نوٹ رکھے گئے اور وہ نائل شاہ کے نام سے منسوب کر دی گئی۔ نکاح کی رسم صرف 2 ماہ بعد مقرر کی گئی، جس کے بعد رخصتی تھی۔ حویلی میں کوئی بھی اس فیصلے پر معترض نہ تھا۔ ایک نئے رشتے میں منسوب ہونے کے بعد علیزے اب زیادہ اس پورشن میں جانے سے کترانے لگی تھی۔ سبھی اس رشتے سے کافی خوش تھے سوائے عروج کے، جو عجیب و غریب کیفیت کا شکار تھی۔ نہ جانے کیوں اسے لگتا تھا کہ نائل اور علیزے کبھی بھی اس رشتے کو کامیابی سے نہیں نبھا پائیں گے،
کیونکہ دونوں کے مزاج آسمان اور زمین کا فرق رکھتے تھے۔ اس کے برعکس وہ خود کو نائل کے لیے ایک بہترین بیوی سمجھتی تھی، اور یہی خیال آہستہ آہستہ اس کے دل میں جڑ پکڑ گیا۔ شاید اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوا کہ کب سے یہ رشتہ بابا کی مرضی سے طے ہوا ہے اور میں کبھی بھی ان کی مرضی کے خلاف جانے کا سوچ نہیں سکتی۔ عروج کافی دیر بحث کر رہی تھی، جبکہ علیزے نے اپنی طبیعت کے مطابق پرسکون انداز میں بالوں میں کنگھی کرتی خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کے آدھے گھنٹے کی گفتگو کا جواب بھی جب علیزے نے بس ایک سادہ سے جملے میں دیکھ کر خود کو خاموش کر لیا، جبکہ یہی اس کا سکوت عروج کو بھڑکا دیتا تھا۔ بابا نے آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، آپ نائل کے ساتھ خوش رہ بھی سکتی ہیں، بتاؤ۔ عروج کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی اور چہرہ سرخ تھا۔ علیزے نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر اس کے بھڑکتے ہوئے لہجے پر خاموش ہو گئی۔ دونوں بہنوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اگرچہ وہ عمر میں زیادہ دور نہ تھی، مگر عروج اکثر بدزبانی اور بے صبری کا مظاہرہ کرتی، جبکہ علیزے زیادہ تر برداشت اور خاموشی سے جواب دیتی۔ عروج نے خود کو سمجھانے میں بہت وقت لگایا تھا کہ اس کی چھوٹی بہن نائل شاہ کی دلہن بننے والی ہے۔ یہ سب کچھ اس نے شاید خواب میں بھی نہ سوچا ہو، لیکن اب اسے اس گھر میں رہتے ہوئے حقیقت کو قبول کرنا تھا۔ یہ اس کے لیے مشکل ترین مرحلہ تھا، پھر بھی اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ کسی کے فیصلے کے خلاف کھڑی ہو سکے، لہٰذا اس نے خاموشی ہی اپنانی پڑی۔ ادھر علیزے اور نائل بھی ایک دوسرے سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر مرد اکثر اپنے حق جتانے سے باز نہیں آتا، اسی لیے نائل شاہ کے دل میں بھی ہلکی سی بے چینی جاگ رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اب اسے خود علیزے سے بات چیت کر کے اس کی پسند اور ناپسند سمجھنی چاہیے۔ ایک نئے رشتے میں جڑنے کے بعد ایک دوسرے کو جاننا سب سے ضروری ہوتا ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ اسی شام علیزے کے پورشن میں آ نکلا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ بطور داماد وہاں آیا تھا۔ علیزے سیڑھیوں سے اتر رہی تھی اور وہ چند لمحوں کے لیے اسی کو دیکھتا رہ گیا۔ ڈھیلے ڈھالے لان کے کرتے میں اس کی نکھری ہوئی رنگت اور چہرے پر بکھری لٹیں اس کی معصومیت کو اور نمایاں کر رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک نظریں اٹھائے اسے تکے جا رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ اسے اس زاویے سے دیکھ رہا تھا۔ اگرچہ وہ پہلے بھی اس بات کا اعتراف کر چکا تھا کہ وہ بے تحاشا خوبصورت ہے، لیکن آج اس کی خوبصورتی نے اس کے دل میں جیسے ایک عجیب سی ہلچل برپا کر دی تھی۔ قریب آ کر اس نے بڑی نرمی سے سلام کیا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے آمنے سامنے بیٹھ کر وہ نہایت باریک بینی سے اس کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے اٹھ کر واپس گھر لوٹ آیا، جبکہ عروہ بیگم بھی کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی رہنے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ سنجیدہ طبیعت ہونے کے باعث وہ اس سے زیادہ بات چیت نہیں کر پایا تھا، مگر اس کے دل کے کسی گوشے میں یہ خواہش ضرور جاگی تھی کہ اس سے بات چیت کا آغاز کرے۔ نہ جانے کیوں آج پہلی بار اسے لگا تھا کہ وہ بولتے ہوئے بے حد دلکش اور پرکشش لگتی ہے۔ اس کا دھیما لہجہ اور نرم آواز کسی کے بھی دل کی دھڑکنوں میں بے ترتیبی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ گھر تو چلا آیا تھا، مگر اس رات وہ دیر تک اس کے خیالوں میں کھویا رہا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ علیزے کی صورت میں وہ اپنے لیے ایک ایسی شریک حیات چن چکا ہے جو اس کی زندگی سنوار دے گی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی بیوی بن کر اس کی پناہوں میں آ جائے گی تو اس کے شب و روز اتنے حسین ہو جائیں گے کہ شاید اسے اپنی زندگی بھی ایک طرف رکھنا پڑے، کہ شاید اسے اپنی سنجیدگی کو بھی ایک طرف رکھنا پڑے۔ یہ خیال آتے ہی اس کے لبوں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ چند دن تک علیزے تایا جان کے پورشن میں نہیں گئی، مگر آخرکار رشیدہ بیگم کی وجہ سے اسے وہاں جانا پڑا۔ وہ ان سے دور نہیں رہ پاتی تھی اور اکثر آتے جاتے ان کی ملاقات نائل سے بھی ہو جاتی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ نائل اب اس کی باتوں کو زیادہ توجہ سے سنتا ہے، اس کی ہلکی سی مسکراہٹ پر خود بھی مسکرا دیتا ہے، اور اکثر اس کی نظریں دیر تک اس کے چہرے کا طواف کرتی رہتی ہیں۔ علیزے بھی نائل کی نظروں کی تپش سے عجیب سی بے چینی محسوس کرنے لگی تھی، مگر اندر ہی اندر اسے یہ سب اچھا لگنے لگا تھا۔ اس روز صبح ہی رشیدہ بیگم نے اسے یہ پیغام بھجوا دیا تھا کہ آج عصر کے وقت اسے نائل کے ساتھ اس کی خالہ کے گھر جانا ہے، جنہوں نے خاص طور پر دعوت دی ہوئی ہے۔ علیزے کو بھی ساتھ آنے کا کہا تھا، اسی لیے اسے بھی تیار رہنے کا کہا گیا تھا۔ ماما میں ان کے ساتھ کیسے جاؤں گی؟ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ حقیقت میں اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ نائل کے ساتھ اکیلے سفر کا خیال ہی اسے بے چین کر رہا تھا۔ شادی سے پہلے ایک دوسرے کو جان لینا بہت ضروری ہے، ویسے بھی وہ کوئی غیر تو نہیں، عروہ بیگم نے نرمی سے جواب دیا۔ وہ علیزے کی طبیعت سے اچھی طرح سے واقف تھی، لیکن امی ابھی ہمارا نکاح نہیں ہوا، اس طرح ایک ساتھ دعوت پر جانا اچھا نہیں لگتا، اور بابا کیا سوچیں گے؟ علیزے کی پریشانی واضح تھی۔
اس کی بات پر عروہ بیگم مسکرا دی۔ تمہارے بابا نے ہی کہا ہے، نائل نے ان سے اجازت لے لی، اور ویسے بھی ہمیں اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کی عزت پر آنچ نہیں آنے دے گی۔ عروہ بیگم نے اس کے رخسار پر پیار سے ہاتھ رکھا تو علیزے کے چہرے پر بھی ایک ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ دوسری طرف عروج، جو پچھلے کئی دنوں سے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش میں خاموش تھی، اپنی بہن کے چہرے پر نظر آتے رنگوں کو دیکھ کر ایک بار پھر عجیب سی بے چینی میں مبتلا ہو گئی۔ وہ دونوں ایک رشتے میں منسلک ہونے کے بعد ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے، جبکہ وہ خود نائل سے کوسوں دور تھی۔ اس نے تو ایک عرصہ اس تصور میں گزارا تھا کہ وہی نائل کی زندگی میں آ کر سب کچھ بدل دے گی۔ ویسے یہ حویلی کے رسم و رواج کے خلاف بات ہے، اس طرح گھومنا پھرنا، وہ زہر خوند انداز میں بولی تھی۔ عروہ بیگم نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ عروج، تم ابھی چھوٹی ہو، اسی لیے بڑوں کی باتوں میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، انہوں نے نرمی سے سمجھایا، مگر عروج کی نظریں تو صرف علیزے پر جمی ہوئی تھیں۔ عملی زندگی میں جائیں گی تو انہی باتوں کے تانے سننے پڑیں گے۔ اسے ڈرا رہی تھی اور دل کے کسی کونے میں یہ خواہش بھی شدت سے سر اٹھا رہی تھی کہ علیزے اکیلے نائل کے ساتھ نہ جائے۔ موسم بھی کافی خراب ہو رہا ہے، اس لیے اس نے موقع غنیمت جان کر فوراً کہا، مما آج جانے دے، موسم ٹھیک نہیں ہے۔ مگر عروہ بیگم نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، وہ بلا وجہ ٹانگ نہ اڑائے، اور علیزے کو تیار ہونے کا کہا۔ وہ اپنی ماں کی بات رد نہیں کر سکتی تھی، چنانچہ عروج نے ضد کی، موسم کو بہانہ بھی بنایا، مگر علیزے کو بہرحال تیار ہونا پڑا۔ مقررہ وقت پر نائل گاڑی لے کر لینے آ چکا تھا۔ علیزے نے عروہ بیگم سے اجازت لی اور گاڑی کے قریب آئی۔ کافی دیر لگا دی تم نے، نائل نے بات کا آغاز کیا، مگر علیزے کو حیرت ہوئی۔ اسے آئے ہوئے ابھی بمشکل 5 منٹ ہوئے تھے۔ وہ بھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے اسے عروج آتی دکھائی دی۔ عروج بھی تیار تھی، جیسے وہ بھی کسی کے ساتھ جانے کے لیے نکلی ہو۔ کیا تم بھی کہیں جا رہی ہو؟ علیزے نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، موسم کافی اچھا ہو رہا ہے تو سوچا تم لوگوں کے ساتھ ہی چلی جاؤں۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ عروج نے کاندھے اچکا کر اسے دیکھا اور اس کی بات سن کر علیزے بس چپ ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے تک تو عروج کا کہیں جانے کا ارادہ نہیں تھا، مگر اب یکایک وہ نائل کے ساتھ جانے پر تیار تھی۔ عروج نے کسی رد عمل کا انتظار کیے بغیر فرنٹ ڈور کھولا اور نائل کے ساتھ بیٹھ گئی، جبکہ علیزے پیچھے کھڑی سب کچھ خاموشی سے دیکھتی رہ گئی۔ عروج کے اس قدر تیز رویے پر علیزے خود حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ عروج، تم پیچھے بیٹھ جاؤ، نائل نے آہستگی سے کہا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اور علیزے اکیلے بیٹھیں۔ کیوں جی؟ پیچھے بیٹھنے سے کیا ہو جائے گا؟ علیزے، تم خود ہی پیچھے بیٹھ جاؤ، ویسے بھی شادی سے پہلے یوں ایک دوسرے سے چمٹ کر بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، عروج نے بے دھڑک انداز میں کہا تو ان دونوں کے چہرے پر خفت کے آثار نظر آنے لگے۔ میں نے سوچا کہ علیزے کو اکیلے کہیں جانے کی عادت نہیں تو میں ساتھ چلوں تاکہ اسے کمفرٹ محسوس ہو۔ عروج نے علیزے کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے نائل سے مخاطب ہو کر کہا۔ نائل مرر کے ذریعے پیچھے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو چپ چاپ اپنی بہن کے رویے کو برداشت کر رہی تھی۔ نہ اس نے بحث کی، نہ چرب زبانی سے جواب دیا، بس خاموشی سے پیچھے بیٹھ گئی۔ یہی رویہ تھا جو نائل کے دل کو دھڑکا دیتا تھا۔ اس کے برعکس عروج کی تیز زبانوں سے زہر کی طرح بری لگ رہی تھی، مگر اس وقت وہ اس سے کچھ بھی کہہ نہیں سکتا تھا۔ خالہ کے گھر پہنچنے کے بعد وہ لوگ کافی دیر وہاں بیٹھے رہے۔ اپنی کوئی اولاد نہ ہونے کے باعث نائل کی خالہ کو اس سے بہت لگاؤ تھا، اور اب اس کی ہونے والی بیوی سے بھی وہ بے حد محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ اتنی شفقت اور اپنائیت پا کر علیزے خوشی سے سرشار ہو رہی تھی۔ ارادہ تھا کہ کھانا کھا کر ہی واپسی ہو، مگر موسم کی بگڑتی صورتحال نے نائل کو جلدی نکلنے پر مجبور کر دیا۔ خالہ نے بہت اصرار کیا، مگر اس کے ذہن میں طوفانی بارش کا خیال آ گیا۔ دوسری جانب علیزے ہمیشہ کی طرح اس موسم کی دیوانی تھی۔ آسمان پر چھائے کالے بادل دیکھتے ہوئے وہ دل ہی دل میں بارش میں نہانے کے خواب بن رہی تھی۔ نائل اس کی عادت سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ وہ کئی بار اسے لان میں بچوں کی طرح بارش میں بھیگتے دیکھ چکا تھا، اسی لیے اس کی بار بار اور اوپر اٹھتی نظریں دیکھ کر وہ اس کے دل کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ خالہ کے گھر سے باہر نکلتے ہی ہلکی رمجھم شروع ہو گئی۔ علیزے کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ آسمان سے گرتی وہ ننھی بوندیں اسے کسی حسین خواب کی مانند لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی سگنل پر رکی تو ایک چھوٹا سا بچہ میلے کچیلے حلیے میں گاڑی کے پاس آ کر رکا۔ اس کے ہاتھوں میں چند بھیگے ہوئے گلاب تھے جو شاید وہ بیچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نائل نے شیشہ نیچے کیا اور بچے کو چند نوٹ تھما کر گلاب کے پھول لے لیے۔ اتنے سارے پھولوں کا آپ نے کیا کرنا ہے نائل؟ عروج کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ جملہ اس کے ہونٹوں پر
بے جان ہو کر رہ گیا جب اس نے سارے بھیگے پھولوں کا گلدستہ علیزے کی طرف بڑھا دیا۔ علیزے جس کے کان کی لو تک شرم سے سرخ ہو چکی تھی، کپکپاہٹ بھرے ہاتھوں سے پھول قبول کر کے انہیں اپنی گود میں سجا کر مسکراتی ہوئی دیکھنے لگی۔ عروج کا دل اور زیادہ مچلا۔ اس کی موجودگی میں سارے پھول علیزے کے حوالے کر دینا اسے ناگوار گزرا۔ کم از کم ایک پھول تو اسے بھی دے سکتا تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ نائل سے ایسی کسی نرمی کی توقع رکھنا ہی فضول ہے، اسی لیے وہ چپ رہی۔ خاموشی کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ نائل کے رویے میں عروج کے لیے کسی قسم کی توجہ نہ تھی جسے وہ مکمل طور پر اس کے وجود کو نظر انداز کر رہا ہو، اور یہ بات عروج کے دل میں کانٹوں کی طرح چبھ رہی تھی۔ نہیں، بس جلدی گھر چلیں، مجھے اس ہلکی پھوار میں نہانا ہے، علیزے نے آہستگی سے کہا تو نائل خود بخود مسکرا دیا۔ اب وہ آہستہ آہستہ اسے سمجھنے لگا تھا۔ گاڑی حویلی کے اندر داخل ہوئی تو عروج جلدی سے اتر کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی مہنگی ڈریس خراب ہو، جبکہ ہمیشہ سے بارش کی دیوانی علیزے نائل کی پرواہ کیے بغیر سیدھی لان کی طرف بھاگتی چلی گئی۔ اس کا دوپٹہ سر سے پھسلتے ہوئے شانوں پر آ گرا، لیکن وہ بس اپنے ہاتھوں میں گلاب پکڑے اپنی بے نیازی میں جھومتے ہوئے نہا رہی تھی، جیسے اس کے علاوہ وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ اسے ہمیشہ سے ہلکی بارش بے پناہ پسند تھی، اتنی پسند کہ بارش کے ہوتے ہوئے وہ کبھی بھی خود پر قابو نہیں رکھ پاتی تھی۔ نائل اسے بہت دیر تک بارش میں بھیگتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر خود پر قابو نہ رکھتے ہوئے آہستگی سے قدم اٹھاتا ہوا اس کے نزدیک چلا گیا، جبکہ وہ اسے اپنے اتنا قریب دیکھتے ہوئے چھینپ گئی تھی۔ وہ نظر بھر کر اس کے بھیگے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی بھیگی لٹیں اس کے دل نشین چہرے پر مکمل طور پر چپکی ہوئی تھی۔ نائل نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے سرخ اور سفید چہرے سے بال ہٹائے تو وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ تم بہت خوبصورت ہو علیزے، میرا دل کر رہا ہے میں تمہیں تاعمر ایسے ہی دیکھتا رہوں، وہ دلکش لہجے میں کہتا اس کے حسین چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا، اس کے ماتھے پر شدت سے لب رکھتا، اس کو سینے میں بھیج گیا، جبکہ وہ لرزتے ہوئے اس کے اس قدر نزدیکی پر آنکھیں بند کر گئی۔ بلا شبہ حسین موسم دل کو دل فریب لگتا ہے، لیکن اگر اس قدر دل فریب موسم میں دل پر ساتھ میسر آ جائے تو اس حسین موسم کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اور اس روز ان دونوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ کتنی ہی دیر ہر بات سے بے پرواہ ہو کر اس کے ساتھ بارش میں بھیگتا رہا، اور بارش میں کھیلتے ہوئے وہ یہ تک بھول گئی تھی کہ وہ شخص اسے کس قدر حسین نظروں سے دیکھ رہا ہے، جبکہ عروج کے کمرے سے کھلی ہوئی کھڑکی میں وہ بس آگ اگلتی ہوئی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کافی دیر اپنی بے ہنگم دھڑکنوں کے ساتھ ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ مقدر نے ان دونوں کو ملا دیا تھا، جبکہ وہ صرف ان کے درمیان کباب میں ہڈی کی مانند تھی، اور ہڈی بھی ایسی جو حلق میں پھنس کر جان لیوا ثابت ہو۔ وہ ان لوگوں کو کافی دیر دیکھتی رہی، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی اور وہ پلٹ آئی۔ اس کے لیے یہ احساس کس قدر جان لیوا تھا صرف وہی جانتی تھی، لیکن حقیقت یہ بھی تھی کہ وہ نائل کو بھی حاصل کرنا چاہتی تھی، اور اپنی بہن کی خوشیوں میں رکاوٹ بھی اسے برداشت نہیں تھی۔ مایوس ہوتے ہوئے اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مقدر نے اس کے ساتھ کافی گھنونا مذاق کیا تھا، اور اس مذاق کو تسلیم کر پانا اس کے لیے ناممکن بات تھی۔ وہ رات عروج کے لیے بھیانک رات ثابت ہوئی، لیکن نائل کے لیے وہ رات اس کے خوابوں سے زیادہ حسین تھی۔ اس رات اسے اقرار کرنا پڑا کہ وہ لڑکی اس کی زندگی میں ایک خاص مقام حاصل کر چکی ہے، اور وہ مقام اسے محبت کی مسند پر بیٹھنے سے نہیں روک سکتا تھا، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی محبت بھری زندگی کو بہت جلد نظر لگنے والی ہے۔ ان کے دامن پر ایسا داغ لگنے والا ہے جسے وہ تاعمر بھی دھوتے رہے تو وہ ان کی زندگی میں بدنما صورت اختیار کر لے گا۔ اور وہ بیگم اس پر شدید ناراض تھیں، جب بھی وہ بارش میں نہاتی فوراً بیمار پڑ جاتی، اسی لیے اس پر سختی سے پابندی عائد کر دی گئی کہ آج کے بعد وہ بارش میں تو ہرگز نہیں نہائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اس رات اسے تیز بخار ہو گیا اور اگلے 2 دن تک وہ بخار میں دبتی رہی۔ اس کے ہونے والی ساس سسر بھی مستقل عیادت کے لیے آتے رہے، اور نائل خود بھی اس کی خیریت پوچھنے کے لیے کئی بار آیا۔ اسے بہت پریشانی تھی کہ وہ اتنی جلدی بیمار کیسے ہو گئی۔ اس شام مجبوری کے تحت وہ عروج کے ساتھ اسپتال چلی گئی۔ بخار کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ بار بار غنودگی میں جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے دوا کے ساتھ کچھ ٹیسٹ بھی تجویز کیے، اور ٹیسٹ کروا کر وہ عروج کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ حویلی میں اس وقت سبھی لوگ موجود تھے۔ جیسے ہی وہ لاؤنج پہ بیٹھے، عروج فوراً اٹھ کر جاوید صاحب کے سامنے تمام رپورٹس رکھ گئی۔
جو کچھ اس نے کہا وہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ اپنے بیمار جسم کو گھسیٹتے ہوئے عروج کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بہن کیا کہہ رہی ہے۔ عروج کی آنکھیں بھی آنسوں سے لبریز تھیں۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے بتایا کہ ایلیزے ماں بننے والی ہیں۔ یہ محض ایک خبر نہیں تھی بلکہ ان کی زندگیوں میں زہر گھول دینے والا سچ تھا۔ جاوید صاحب کی رگوں میں یہ بات تیر کی طرح اتر گئی۔ وہ اپنی بیٹی کو بے یقینی سے دیکھتے رہ گئے، وہ بیٹی جس پر وہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں موجود رپورٹ صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ حاملہ ہے۔ 1.5 ماہ پہلے اسے نائل کے ساتھ منسوب کیا گیا تھا اور انہی دنوں ان کا نکاح کی تیاریاں عروج پر تھیں، لیکن اب یہ خبر سب کچھ تباہ کر دینے کے لیے کافی تھی۔ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو عروج؟ یہ ان کے تایا جان تھے جنہوں نے غصے میں لپکتے پوچھا تھا۔ عروج بدحواس سی انہیں دیکھنے لگی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں تایا جی، رپورٹس میں یہی لکھا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ اس کے خوف اور بے بسی کو ظاہر کر رہی تھی، جبکہ ایلیزے صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ قسمت اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیل رہی ہے۔ رشیدہ بیگم بھی پھٹی نظروں سے ایلیزے کو دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی بار اس نے اپنے باپ کی آواز میں شک اور لرزش سنی۔ وہ روتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ اپنی پاک دامنی کا یقین دلا رہی تھی جب اچانک اس کے گال پر ایک زوردار تھپڑ پڑا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرے اعتماد کا یہ صلہ ملا۔ جاوید صاحب کی آواز شکستہ تھی۔ شاید زندگی میں پہلی بار انہوں نے اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا۔ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، مجھے یقین ہے۔ تو پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ رشیدہ بیگم بھی یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ عروہ بیگم گویا پتھر کی مورت بن گئی۔ عروج نے انہیں سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا۔ گھر میں کوئی کچھ بھی کہہ رہا تھا، تانے، طنز، سوال، لیکن ایلیزے کچھ نہیں سن رہی تھی۔ وہ بس روئے جا رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، جیسے اس نے سماعت ہی کھو دی ہو۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جو لڑکی کبھی کسی کے قریب نہیں گئی، آج ماں بننے کا الزام اس پر چسمہ کر دیا گیا۔ اس کا اعتماد ٹوٹ کر سب کے قدموں میں بکھرا پڑا تھا۔ اس نے اپنے باپ کا مان توڑ دیا، وہ باپ جو یہ صدمہ سنتے ہی لمحوں میں بوڑھا لگنے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم میری محبت کا یہ صلہ دو گی۔ جاوید صاحب کی آواز کرب سے بھری ہوئی تھی، جبکہ اس کے تایا جان اس بات کی کھوج میں لگے تھے کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے۔ اسی لمحے داخلی دروازے سے قدموں کی آہٹ گونجی۔ سبھی جیسے پتھر کے بت بن گئے۔ ایلیزے نے سر اٹھایا تو آنکھیں آنسوں سے لبریز تھی، مگر قدموں کی چاپ سنتے ہی دل ایک نام سے دھڑک اٹھا۔ نائل شاہ، اس کا ہونے والا شوہر، وہ شخص جس کے ساتھ وہ آنے والے دنوں کی حسین کہانی بن رہی تھی، جس کی محبت اس کے دل کی دھڑکنوں میں اترنے لگی تھی۔ کیا ہوا بابا؟ نائل نے اندر آتے ہوئے سوال کیا۔ اس کی نگاہ ایک لمحے کو ایلیزے پر ٹھہری، مگر وہاں موجود گہری خاموشی نے وہ لمحہ ساکت کر دیا۔ سبھی کی نظریں چپ چاپ اس لڑکی پر جمی تھی جس کے ساتھ نائل ایک خوبصورت رشتے میں بندھنے والا تھا۔ بابا، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے دوبارہ استفسار کیا، مگر جاوید صاحب اپنے شانے پر ڈھیلی پڑی چادر کو تھامے ہوئے نظریں جھکا گئے۔ شاید ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے سامنے حویلی کی بیٹی کا راز کھولتے۔ تبھی عروج آگے بڑھی اور نائل کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں رونے سے سرخ تھیں، لیکن ضبط کا وہ چھلکتا ہوا خالی پن ابھی تک موجود تھا۔ غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، اور اگر آپ ہی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ عروج نے پوری بے باکی سے کہا۔ وہ چاہتی تھی کہ سچ کسی بھی قیمت پر سامنے آ جائے۔ یہ الفاظ نائل کے کانوں میں پڑتے ساری دنیا جیسے الٹ گئی۔ ایلیزے ماں بننے والی تھی، یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری۔ رشیدہ بیگم نے صدمے سے اپنے قدم پیچھے ہٹایا۔ مجھے تم سے ایسی بد کرداری کی امید نہیں تھی۔ وہ تلخی اور بے بسی کے ساتھ پلٹی۔ ایلیزے نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رک جائیں ماما، میں سارا معاملہ کھول کر بیان کرتا ہوں۔ سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ اس نے ایلیزے کے کانپتے ہوئے کاندھوں کو سہارا دیا اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ نائل کی آواز سب کے لیے کسی زلزلے سے کم نہیں تھی۔ ایلیزے کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میرا ہے، میں اس کا باپ ہوں، لہٰذا کوئی بھی اس کے کردار پر شک نہیں کرے گا۔ یہ جملے سن کر سب کے حواس جیسے معطل ہو گئے۔ وہ خبر جو ان کے دلوں میں زہر بھر گئی اب ایک نیا طوفان لے آئی تھی۔ تم جانتے بھی ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ جاوید صاحب نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ نائل ان کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ مجھے معاف کر دیں چچا جان، غلطی ہم دونوں سے ہوئی ہے۔ یہ بچہ میرا ہے اور اس کو نام دینے کے لیے آج شام ہی میں ایلیزے کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کمرہ جیسے گہری خاموشی میں ڈوب گیا۔ دو جوان خون جنہوں نے شاید حدیں پار کر دی تھی، مگر اب وہ
اپنے انجام کو قبول کرتے ہوئے ایک ساتھ کھڑے تھے۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو نائل؟ رشیدہ بیگم نے سب سے پہلے زہریلی خاموشی کو توڑا۔ ان کا بیٹا اس حد تک کیسے جا سکتا تھا؟ اور علیزے جو خود بے یقینی سے نائل کو دیکھ رہی تھی، جس نے سارا ملبہ اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا، اسے مزید سب کی نظروں میں گنہگار کر دیا، بالکل سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، جبکہ عروج ایک جانب کھڑی بس ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ گھر کے بڑوں نے اسی شام یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کل ہی ان دونوں کا نکاح کر کے انہیں سادگی سے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا جائے گا، تاکہ یہ بات گھر کی چار دیواری تک ہی محدود رہے اور حویلی کی بدنامی کا باعث نہ بنے۔ ان بزرگوں کی اس گاؤں میں خوب عزت تھی۔ وہ رات وہ فرش پر بیٹھے بیٹھے کاٹتی رہی۔ عروج اپنے کمرے میں جا چکی تھی، جبکہ علیزے کا دل انجان خدشوں کے بوجھ تلے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے ایک بار پھر وہ فائل اٹھا کر دیکھی، پریگننسی رپورٹ جو واضح طور پر پازیٹیو تھی۔ اس کے ہاتھ مسلسل کپ کپا رہے تھے اور نائل کے الفاظ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہے تھے کہ یہ بچہ میرا ہے۔ پھر اس کے باپ کا ٹوٹا ہوا مان، سب کی آنکھوں کے پھیلی ہوئی بے یقینی ہر پل اسے زندہ درگور کر رہی تھی۔ اس نے کبھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا تھا جس سے کسی کو بدگمانی ہو، لیکن پھر بھی اس کا مقدر رسوائی بن کر سامنے آیا۔ ایک بار پھر شدت سے روتے ہوئے اس نے اپنا سر گھٹنوں پر رکھ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ کسی اور کی نہیں تو کم از کم نائل شاہ کے دل سے وہ بدگمانی نکالنی ہی ہوگی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے ایک بار نائل سے ضرور بات کرنی ہوگی۔ دل میں ہلکی سی امید لیے اس نے جلدی سے دوپٹہ سر پر لیا، دبے قدموں سے اپنے کمرے سے نکل کر چپکے سے نائل کے کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازہ ہلکا سا دھکا دیتے ہی کھل گیا، مگر نائل وہاں موجود نہیں تھا۔ شاید وہ ٹیرس پر تھا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، خوف کی شدت سے ہاتھ لرز رہے تھے، لیکن نائل سے بات کرنا ضروری تھی، اور اسی سوچ کے ساتھ وہ ہمت جٹا کر ٹیرس پر چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ آج سب کی نظروں میں اس نے ہار مان کر بھی نائل نے اس کے بچے کو اپنا نام دے کر اسے کس حد تک بچایا تھا، مگر جو طوفان نائل کے دل میں چل رہا تھا اس کا شاید اسے بھی اندازہ نہیں تھا۔ کمرے میں آتے اس کا دم گھٹنے لگا۔ نائل نے جس قدر وحشت محسوس کی کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ تب سے سگریٹ جلا کر ٹیرس پر کھڑا اپنے ذہن میں اٹھنے والے طوفانوں سے جنگ کر رہا تھا، جب اسے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ وہاں وہ کھڑی تھی، سیاہ دوپٹے کے پیچھے چھپا ہوا معصوم چہرہ، جس کی آنکھیں مسلسل رونے سے سوج چکی تھیں۔ ایک پل کے لیے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نائل کی آنکھوں میں رحم کی ایک ہلکی سی جھلک ابھری، مگر فوراً اس کی سمجھ میں آتے ہی وہ بے رحم بنتے ہوئے رخ پھیر چکا تھا۔ علیزے نے اسے یوں بدگمانی سے نظریں چراتے دیکھا تو بے یقینی میں اس کے قریب جا کر کھڑی ہوئی۔ کیا آپ بھی مجھ پر اعتماد نہیں کرتے؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ نائل نے سختی سے اسے ٹوک دیا۔ وہ پہلے ہی غصے سے بھڑکا ہوا تھا، اور اب اس کا اس طرح رات کے وقت کمرے میں آنا اسے مزید بے چین کر گیا تھا۔ اپنے کمرے میں چلی جاؤ علیزے، اس سے پہلے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کر بیٹھوں، فوراً یہاں سے چلی جاؤ۔ اس کی آنکھوں میں موجود سرخ ڈوروں کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے وہ اس سے دور ہو گئی۔ اسے تو یہ گمان تھا کہ نائل اس پر اعتماد کرتا ہے، اور آج اسی اعتماد کے بنا پر بھری محفل میں وہ اس کے ساتھ کھڑا بھی رہا، مگر اس لمحے اس کی آنکھوں میں شک اور بے یقینی دیکھ کر وہ ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے نائل، میں بد کردار نہیں ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میرا یقین کرو۔ تمہاری یہ بدگمانی مجھے اندر ہی اندر مار رہی ہے۔ میری طرف دیکھو نائل، مجھ سے یوں نظریں مت پھیرو۔ وہ روتے ہوئے اس کے چوڑے سینے سے لپٹ گئی۔ اس کے آنسو نائل کی شرٹ کو بھگوتے جا رہے تھے۔ میں نے کہا چلی جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ میری کہی ہوئی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی علیزے؟ وہ اسے بازوؤں سے پکڑ کر اپنے قریب لے آیا، اتنا قریب کہ دونوں ایک دوسرے کے دل کی دھڑکنیں محسوس کر سکتے تھے۔ کتنا بھروسہ تھا مجھے تم پر علیزے کہ تم میرے بھروسے کو کبھی نہیں توڑو گی۔ کتنا خوش تھا میں کہ تم صرف میری ہو، لیکن میں غلط تھا۔ تم نے تو پہلے ہی کسی اور کے ساتھ، تم نے اپنے اس عمل سے سب کچھ تباہ کر دیا۔ وہ نم آنکھوں سے بولا تو علیزے کے دل میں جیسے کوئی خنجر سا اتار گیا۔ نہیں نائل، مجھے کسی مرد نے آج تک نہیں چھوا ہے، میں قسم کھاتی ہوں۔
وہ ہچکچاتے ہوئے روتی رہی تو نائل نے سخت لہجے میں پھر پوچھا، تو پھر یہ رپورٹ کیا جھوٹی تھی؟ اس رپورٹ میں واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ تم ماں بننے والی ہو۔ تمہیں کسی مرد نے چھوا ہے تبھی تم ماں بنی ہو۔ علیزے، اب میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ تمہاری کسی بھی بات پر اس وقت میں یقین نہیں کر سکتا، لیکن فکر نہ کرو، کسی اور کو تم پر انگلی نہیں اٹھانے دوں گا۔ تم جس سزا کی مستحق ہوگی وہ سزا میں خود تمہیں دوں گا۔ نائل نے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ علیزے زمین پر گرتے گرتے بچ گئی۔ ایک آخری بار نائل کو دیکھتے ہوئے آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کے ساتھ وہ اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اپنے بستر پر منہ کے بل گرتے وہ شدت سے رو پڑی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ آنے والی زندگی میں کس قدر زہر گھولا جا چکا ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ کوئی اس کی بات پر یقین کیوں نہیں کر رہا۔ اگلا دن بھی خاموشی اور بوجھل فضا میں گزر گیا۔ عروج بس ایک بار ہی اس کے کمرے میں آئی۔ اس کا بھی چہرہ اترا ہوا تھا، شاید وہ بھی اس سے بات کرنا گوارا نہیں کر رہی تھی۔ مارے شرم کے علیزے نے بھی اس سے کوئی بات نہیں کی۔ عروج نے بس اسے ڈیپ پنک رنگ کا جوڑا تھماتے ہوئے کہا، شام تک تیار رہنا کیونکہ آج اس کا نکاح نائل شاہ سے ہونا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی کا اتنا خوبصورت دن اتنے عجیب اور تلخ حالات کا شکار ہو جائے گا، لیکن جیسا بھی تھا اب اس بچے کو نام دینے کے لیے نائل شاہ اس کے ساتھ نکاح کر رہا تھا، اور یہی اس کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ نائل کے رویے کے باوجود علیزے کے دل میں اس کے لیے محبت اور احترام مزید بڑھ گیا تھا۔ کم از کم وہ اسے اس مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑ رہا تھا، اور یہی بات اسے کافی لگ رہی تھی۔ عصر کے بعد علیزے ایک بار پھر رشیدہ بیگم کے پاس گئی۔ اس کے قدموں میں بیٹھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تائی جان، یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ کسی مرد نے آج تک مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ رشیدہ بیگم خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہیں۔ نہ جانے کیوں اتنی ناراضگی کے باوجود وہ علیزے کا ٹوٹ کر رونا برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ جو بھی ہے، نائل نے خود مانا ہے کہ یہ بچہ اس کا ہے، اسی لیے اب تم دونوں کو چپ چاپ اپنی زندگی کا آغاز کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے تائی جان، نائل اور میں کبھی بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے۔ علیزے نے بھرائی آواز میں وضاحت دی۔ تو پھر یہ بچہ کس کا ہے علیزے؟ کیا تم دونوں ہمیں پاگل بنا رہے ہو یا خود پاگل ہو چکی ہوں؟ رشیدہ بیگم نے اسے بازوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ علیزہ ان کے لیے بیٹی سے بڑھ کر تھی، لیکن اس نے جو قدم اٹھایا تھا وہ ہر کسی کو بدگمان کرنے کے لیے کافی تھا۔ نہیں تائی جان، نائل کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ انہوں نے… وہ بھی اپنی بات مکمل کر ہی رہی تھی کہ کمرے میں عمر صاحب داخل ہوئے۔ اپنے تائی جان کو کمرے میں آتا دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ان حالات میں ان کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ عمر صاحب نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر خاموشی سے چہرہ پھیر لیا۔ شاید واقعی سبھی اس سے بے حد ناراض تھے۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ رشیدہ بیگم اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ اسی شام سادگی سے اس کا نکاح ہو گیا۔ دعاؤں کے حصار میں وہ رخصت ہو کر نائل شاہ کے کمرے میں بٹھا دی گئی۔ وہ دونوں حویلی کے بڑے بچوں میں شامل تھے۔ کسی نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ان کی شادی کی خوشیوں کو اس قدر پھیکے انداز میں منانا پڑے گا۔ اس نے پلٹ کر عروج کو گلے لگانا چاہا، مگر عروج خود ہی پیچھے ہٹ گئی۔ شاید وہ بھی اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت بھی وہ نائل کے کمرے میں بیٹھی، نہ جانے کتنے آنسو نگل چکی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ نائل اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کیا وہ اسے قبول کرے گا یا نہیں، یا پھر اس کے آنے والی زندگی کیسی ہوگی۔ مگر ان سب کے باوجود علیزہ اپنے آپ کو پاک دامن ثابت کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سب کے سامنے یہ ثابت کرے کہ اس نے آج تک اپنے باپ کی عزت پر حرف نہیں آنے دیا۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور نائل اندر آیا، عام سی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں۔ وہ بالکل بھی سجا ہوا دولہا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر علیزہ مزید سمٹ گئی۔ نہ جانے کیوں دل کسی انجانے خدشے کا شکار ہو گیا۔ اگر وقت اور حالات مختلف ہوتے تو شاید وہ اس حسین پل کی اپنی ہی رنگینیوں میں مست ہوتی، مگر آج سب کچھ مختلف تھا۔ نائل آہستہ قدموں سے چلتا وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی سرخ آنکھیں علیزہ کے معصوم چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ معصومیت اس قدر دھوکہ دے سکتی ہے۔ وہ تلخی سے ہنسا۔
اور علیزے کے دل کی دھڑکنیں جیسے تھم گئی، آنکھیں نمی سے بھر گئیں۔ ایسا نہیں ہے نائل، خدا کے لیے میرا یقین کیجیے۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے نائل کے قدموں میں بیٹھ گئی، اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے گویا التجا کر رہی تھی، مگر نائل نے غصے سے اس کے ہاتھ پیچھے دھکیل دیے۔ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا علیزے، بدگمانی میری رگ رگ میں پھیل چکی ہے۔ تمہیں کسی اور مرد نے چھوا؟ تم کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہو؟ وہ اسے جی بھر کر بدگمان کر چکا تھا۔ وہ رات اتنی ہی دہشت ناک تھی جتنے علیزے نے ڈر کر تصور کی تھی۔ پوری رات وہ اپنے ہی شوہر کو اپنی ہی پاک دامنی کا یقین دلاتی رہی، لیکن نائل کے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ نہ پیدا ہو سکا۔ وہ اس کے قریب تک نہیں گیا۔ اس نے کہہ دیا کہ وہ زندگی بھر اس کے نکاح میں رہے گی، مگر اس کی محبت سے محروم رہے گی جب تک کہ وہ اپنی بے گناہی کا ثبوت پیش نہ کر دے۔ صرف چند لمحوں میں علیزے کی زندگی اکثر بدل چکی تھی۔ اگلے چند دنوں میں وہ بات کامل طور پر سمجھ میں آنے لگی۔ گھر کے سب افراد اب بالکل نارمل تھے، مگر اب چند دنوں میں نائل اور علیزے کے درمیان تلخیاں مزید گہری ہوتی چلی گئیں۔ ان کے درمیان دوریاں بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ نائل پوری رات اسٹڈی روم میں گزار دیتا، جبکہ وہ اس کے انتظار میں پوری رات آنسو بہاتی رہتی۔ ان کی شادی کو 2 ماہ گزر چکے تھے اور گھر کے باقی افراد کے لیے سب کچھ معمول پر آ چکا تھا۔ گھر کے بڑوں نے اس معاملے کو محض غلطی سمجھتے ہوئے ان دونوں کو معاف بھی کر دیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ سب کے دلوں میں یہ بات ایک ناک کی طرح بیٹھ چکی ہے، ایسا ناک جو ہر لمحہ اس کے کردار کو ڈستا رہے گا۔ وہ اپنے ہی پیاروں کی محبتوں سے محروم ہو چکی تھی۔ جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو وہ عروج کے سامنے آ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ میرے ساتھ ابھی اسی ڈاکٹر کے پاس چلو تاکہ میں یقین دہانی کر سکوں کہ مسئلہ کیا ہے۔ اس کی آواز میں شدت تھی، یقین بھی اور بے بسی بھی۔ لیکن عروج یہ سنتے ہی بھڑک اٹھی۔ تم نے جو کچھ پانا تھا پا لیا، خدا کے لیے اب ہمیں جینے دو۔ سب سے پہلے تم نے نائل سے محبت کی پینگیں بڑھائیں، پھر اس کے بچے کی ماں بن گئی، اور اب تم اتنی بے شرمی سے اپنے کھوکھلے دعووں پر اڑی ہوئی ہو، مگر اب تمہاری باتوں پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ علیزے بے یقینی سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھتی رہ گئی۔ نہ جانے اسے کس بات کا دکھ تھا، وہ اب تک سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ اتنے دنوں میں جہاں گھر کے باقی افراد معمول پر آ چکے تھے، وہاں عروج کا رویہ تو بد سے بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے نہ صرف اسے دوری اختیار کر لی، بلکہ اس کے قریب آنا، اس سے بات کرنا، حد تک اسے تسلی دینا تک چھوڑ دیا۔ حالانکہ شروعاتی دنوں میں اسے علیزے سب سے زیادہ خیر خواہ تھی۔ نفرت کی ایک طبیعی تہ نے جیسے عروج کے دل کو ڈھانپ لیا تھا، اور وہ اپنی ہی بہن سے دن بدن دور ہوتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف نائل شاہ تھا جو اب بھی اسے اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ علیزے خود کو ہر جانب سے تنہا پا رہی تھی۔ آخرکار ایک رات وہ ضبط سے باہر ہو کر نائل کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور بے بسی کے عالم میں اس کے سینے سے جا لگی۔ میں آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں نائل، خدا کے لیے مجھے مت ٹھکرائیں۔ میں ٹوٹ چکی ہوں، مجھے تھام لیں اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی اور نائل نے بھی اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کر لیا۔ تم جانتی ہو میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ میرے دل میں صرف بدگمانی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ میرے دل کے سب جذبے مر چکے ہیں۔ یہ سب تم نے کیسے کر دیا؟ اس کے لہجے میں سختی تھی، مگر آنکھوں میں کہیں نہ کہیں تردد بھی چھپا تھا۔ وہ انکساری کے ساتھ سسکیاں بھرتے اس کے سینے پر سر رکھ کر بولی، یہ سب میری غلطی نہیں ہے، میں نہیں جانتی یہ کیسے ہوا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس کے آنسوں کی شدت دیکھ کر آخرکار نائل کا دل بھی پگھلنے لگا تھا۔ علیزے نے ہچکچاہٹ کے باوجود نائل کو مزید قریب کر لیا۔ وہ اس سے دور نہیں رہ سکتی تھی اور نہ ہی اس کی نظروں میں شک کا زہر برداشت کر سکتی تھی۔ نائل جتنا بھی غصیلا اور ضدی تھا، وہ بھی ایک انسان تھا، ایک مرد، اور وہ لڑکی جسے وہ اپنے سینے سے لگائے بیٹھا تھا اس کی بیوی تھی، جس پر وہ مکمل حق رکھتا تھا۔ وہ خود بھی کسی اندرونی تکلیف سے گزر رہا تھا۔ پہلی بار کسی لڑکی کے لیے اس کے دل میں جذبات بیدار ہوئے تھے، مگر یہ انہی جذبات کی قدر نہ ہو پائی۔ آخرکار وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور اسے اپنی باہوں میں بھرنے لگا، جبکہ وہ جو اتنے دنوں کی منتظر تھی خود کو اس کے لمس سے جدا نہیں کر پائی تھی۔ یہ لمحہ اس کے لیے سب سے بڑا دھچکا تھا۔ وہ کوئی لاابالی لڑکا نہیں تھا، بلکہ پورا مرد تھا جو عورت کی نفسیات کو بخوبی سمجھتا تھا۔ اس نے حیرت سے محسوس کیا کہ علیزے
حقیقت میں وہ لڑکی ہے جسے آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں تھا۔ اس کا دل عجیب خوش فہمیوں میں ڈوب گیا تھا۔ وہ اس کی زندگی کا پہلا مرد تھا، تو پھر یہ رپورٹ؟ اس کے اندر بے چینی کی لہر دوڑ گئی اور ایک نیا خیال جنم لینے لگا۔ اگلے 2 دن وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ علیزے پاک دامن ہے، مگر اس کے پیٹ میں موجود بچے کا راز ابھی باقی تھا۔ بالآخر ایک دوپہر وہ چپکے سے اسے اسپتال لے گیا اور ڈاکٹر سے الٹرا ساؤنڈ کروایا۔ سب کچھ واضح تھا، نہ وہ حاملہ تھی، نہ ہی کبھی ہوئی تھی، اور نہ ہی کسی مرد نے اسے چھوا تھا۔ ناہل کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اسے علیزے پر بے اختیار پیار آ گیا۔ ایک خطرناک خیال دل سے اتر گیا تھا، یہ سوچ کہ وہ اس کی پہلی محبت نہیں بلکہ کسی اور کی گود میں پروان چڑھی ہے۔ اب حالات کا اگلا رخ اسے خود ہی سنبھالنا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اس معاملے میں عروج پر شک ہونے لگا۔ علیزے سے وعدہ لے کر وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرے۔ نائل نے فیصلہ کیا کہ وہ خود سب کچھ سنبھالے گا۔ اسی شام وہ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت عروج کے کمرے میں داخل ہوا اور وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ شاید زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ خود چل کر عروج کے کمرے میں آیا تھا۔ عروج کی حیرت بجا تھی۔ آپ اس وقت میرے کمرے میں؟ خیریت ہے؟ وہ خود بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی، جبکہ نائل تھکے تھکے قدموں سے چل کر بیڈ پر بیٹھا اور اس کی جانب مایوس نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں محبت میں ہار چکا ہوں عروج، میری بیوی کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہے اور مجھے لگتا ہے تم سے زیادہ مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ نائل کی بات سنتے ہی عروج کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آ بیٹھی۔ تم بے حد قیمتی ہو نائل، لیکن یہ نصیب انہی کا ہے جو تمہاری قدر نہیں کر سکتے۔ اگر واقعی میری بہن بد کردار ہے تو تم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس کے لہجے میں چیلنج بھی تھا اور چاہت بھی۔ اس روز تم نے سارا الزام اپنے سر لے لیا اور اس بچے کو بھی اپنا کہہ دیا، حالانکہ وہ بچہ تمہارا نہیں تھا۔ میں ہمیشہ سے تم سے محبت کرتی ہوں نائل، لیکن علیزے کی خوشیوں کے آڑے نہیں آنا چاہتی تھی۔ اگر آج تم اسے چھوڑ دو تو میں تمہاری زندگی میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس پھسلتی ہوئی ریت کو ہاتھوں میں تھامنے لگی، جیسے اگر نائل شاہ اس لمحے واپس چلا گیا تو وہ اسے کبھی بھی حاصل نہیں کر پائے گی۔ اسے احساس نہیں تھا کہ وہ خود ایک بڑے جال میں پھنستی چلی جا رہی تھی، جس کے تار اس نے ہی بنے تھے۔ اگلے 2 ہی دن میں نائل نے چالاکی اور ہوشیاری سے اس سے سچ اگلوا لیا۔ عروج نے خود تسلیم کیا کہ اس نے ایک گھناؤنی سازش کی تھی اپنی ہی بہن کے خلاف۔ اس رات عروج نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہر قیمت پر علیزے کو نائل کی زندگی سے دور کرے گی۔ اس نے اسپتال کے چند بدعنوان عملے کو خرید کر جھوٹی رپورٹ تیار کروائی اور پھر سازش کے تحت اپنے باپ اور تایا جان کے سامنے اپنی بہن کو بد کردار ثابت کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ لوگ کبھی ایسی لڑکی کو بہو کے روپ میں قبول نہیں کریں گے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کھیل اس وقت پلٹ جائے گا جب نائل علیزے کو بے گناہ ثابت کرتے ہوئے اس مبینہ ناجائز اولاد کا بوجھ خود اپنے سر لے لے گا۔ ان کے نکاح تک وہ مکمل طور پر خاموش رہی، اس خوف سے کہ اگر معاملے کی چھان بین ہوئی تو وہ خود ہی پکڑی جائے گی، مگر اب نائل دل شکستہ اور مایوس ہو کر اس کے پاس واپس لوٹا تھا اور وہ اسے خود سے کبھی دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر جیسے ہی نائل نے اس کی حقیقت کا پردہ فاش کیا، نہ صرف خود بدگمانی کا شکار ہو چکی تھی بلکہ علیزے کی دنیا بھی ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ نائل کے گلے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، یہ سوچ کر کہ اس کی سگی بہن ہی اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتی ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگر عروج نکاح سے پہلے اپنی محبت کا اظہار کر دیتی تو شاید علیزے خود ہی پیچھے ہٹ جاتی، مگر اس نے وہ راہ چنی جو کسی عزت دار گھر کی بیٹی کبھی اختیار نہیں کرتی۔ جب نائل نے سب کچھ سب کے سامنے ظاہر کیا تو گھر کے تمام افراد نے عروج پر غصے کا اظہار کیا۔ بے شک اس نے ایک سنگین گناہ کیا تھا۔ نائل چاہتا تھا کہ اب ہر چیز درست طریقے سے ہو، ایک بار پھر ولیمے کی پروقار تقریب منعقد کی جائے،
تمام رسومات مکمل ہوں اور پھر علیزے اس کے کمرے میں ایک سچی دلہن کے روپ میں آئے۔ عروج نے اپنی عزت خود اپنے ہاتھوں سے خاک میں ملا دی۔ اپنی ہی بہن کے خلاف جال بنتے ہوئے اسے احساس ہی نہ ہوا کہ وہ اسی جال میں بری طرح سے پھنس جائے گی۔ عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے، اور جو سازش وہ اپنی بہن کے لیے تیار کر رہی تھی وہی اس کے اپنے دامن پر کلنک بن کر چمکنے لگی۔ ایک بار پھر حویلی کو بھرپور دلکشی سے سجایا گیا اور تمام رسومات کے مطابق ان دونوں کا ولیمہ انتہائی شان و شوقت سے انجام پایا۔ 5 دنوں تک علیزے نائل کی نظروں سے اچھل رہی۔ وہ خود نہیں چاہتی تھی کہ نائل اس دوران اسے دیکھے، جبکہ نائل شدید بے قراری میں اس کا منتظر رہا۔ یہ 5 دن اس نے صرف یادوں اور تڑپ کے سہارے گزارے، اور جب بالآخر ولیمے کی محفل میں علیزے گرے کلر کی دلکش میکسی پہنے اس کے سامنے آئی تو وہ بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ آج وہ پورے حق کے ساتھ اس کی دلہن بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ عزت اور مقام جس کی وہ سچی معنوں میں حقدار تھی آخر کار اسے مل ہی گیا۔ دوسری جانب عروج نے اپنی مرضی سے تقریب میں آنے سے انکار کر دیا اور نہ ہی کسی نے اسے زبردستی بلایا۔ شاید اب وہ مقام واپس حاصل کرنا اس کے بس سے باہر تھا جو اس نے خود اپنی ضد اور ہٹ درمی کے ہاتھوں کھو دیا تھا۔ کافی دیر تک علیزے کمرے کی سجاوٹ کو بغور دیکھتی رہی۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں کچھ دن پہلے وہ بے بسی کے عالم میں بیٹھی تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور نائل وقار سے کمرے میں داخل ہوا، جسے دیکھتے ہی علیزے کی نظریں خود بخود جھک گئی تھیں۔ اگر آج چاند اور تم میں مقابلہ ہو جائے تو بلا شبہ تم چاند سے زیادہ خوبصورت لگو گی۔ وہ محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس جملے کے ساتھ ہی علیزے کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ نائل نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں علیزے، اور ہر اس بدگمانی کے لیے معافی مانگتا ہوں جو میرے دل و دماغ میں جگہ بنا چکی تھی۔ اس کی بات پر علیزے نے آنسوؤں کے ساتھ مسکراہٹ سجائی۔ اس حسین رات، نئے اور روشن مستقبل کا آغاز کرتے ہوئے اس کے دل میں کوئی شکوہ باقی نہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حالات کے جبر نے اس کے دل کو بدگمان کیا تھا، اسی لیے اس نے بھرپور دل سے نائل کو قبول کر لیا۔